بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع اس کو میں کمپلیٹ کروں گا۔ پچھلے درس میں نے یہاں تک بیان کیا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اچھا، اس سے پچھلے درس میں ایک بات یہ بھی رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے اور پیچھے ادھر انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ سزا اب یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کر دیں گے جنہوں نے عبادت کی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں جو مجرم تھے انہوں نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، تو یہ قتل ہوا ہے۔ تو یہ قتل کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اسلام میں بھی بعض سزائیں ایسی ہیں کہ اگر آپ سے جرم ہوتا ہے تو اس کی سزا آپ کو بہرحال ملتی ہے اگر گواہوں سے ثابت ہو جائے۔ جیسے زنا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اگرچہ اس زنا سے توبہ بھی کر لے، لیکن اگر گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کیا ہے تو توبہ کے باوجود اس کو سزا 100 کوڑے کی ملتی ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو رجم۔ کوئی شخص چوری کر لے اور گواہوں سے ثابت ہو کہ اس نے چوری کر لی ہے تو توبہ کرے گا تو بھی اس کو چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے وہ اسلام میں اس کو دیا جائے گا۔ تو دنیا کی سزا ایک بالکل الگ چیز ہے، آخرت کی سزا کی معافی ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کو سزا مل بھی جائے جرم پہ تو آخرت میں پھر دوبارہ ملے گی۔ آخرت کی سزا معاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، پھر اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ تو یہاں بھی اللہ کی رحمت بنی اسرائیل پر ایسے ہوئی کہ بچھڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی، اور یہ اتنا بڑا جرم تھا جو قابل معافی نہیں تھا، کیونکہ ساری زندگی ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزات دکھائے گئے، پھر فرعون کو غرق کروایا گیا سامنے۔ یہ سب کچھ اسی لیے تو ہو رہا تھا کہ تم توحید پرست ہو، اور فرعون کی جو قوم ہے وہ شرک کرتی ہے۔ تو اس کے بعد بھی ان کا یہ جرم بہت بڑا تھا، تو یہ اللہ کی رحمت اس حوالے سے تھی کہ اللہ نے کہا کہ چلو تم سے جرم ہو گیا ہے، یہ ہے تو ناقابل معافی، لیکن اگر تم اپنے آپ کو قتل کروا دیتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، آخرت میں سزا نہیں دوں گا۔ تو یہ بہرحال اللہ کی رحمت تھی ان کے لیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو تمہیں ایک بجلی نے پکڑ لیا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، دیکھ رہے تھے مطلب تمہارے باپ دادا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہیں سب معلوم ہے۔ تو اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے نا بنی اسرائیل کے پاس، تو بنی اسرائیل نے کہا یہ آپ اللہ ہی سے لے کر آئے ہیں، کچھ اور تو گڑبڑ تو نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو جب تک ہم یقین نہیں کر لیتے کہ اللہ ہی نے دیا ہے تو اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس کے لیے ان میں کچھ ان لوگوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں منظر۔ تو جب وہاں گئے ہیں تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا، اور ان لوگوں نے بھی اللہ کا کلام سنا، اور اللہ نے بتایا کہ یہ کتاب ہے جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں یقین نہیں، یہ ہو سکتا ہے اللہ کا کلام نہ ہو، حالانکہ معجزاتی طور پر کوئی وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ظاہر ہے اللہ نے اپنا جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دکھایا جو اتنے عرصے سے تمنا کر رہے تھے، تو یہ نالائق ان کو کیوں اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا؟ یہ تو اس انسانی یعنی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر بجلی ڈالی اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ جو گواہ تھے وہ سارے ہلاک ہو گئے، اب میں جب جاؤں گا تو میری نالائق قوم کیا کہے گی کہ جو گواہ تھے وہ تو پتہ نہیں کوئی سازش کر کے نا، جیسے گواہوں کو اگر مار دیا جائے تو یہی الزام لگتا ہے نا کہ یار ان کے اصل میں گواہی تھی نہیں ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ گواہ جو ہے نا جھوٹی گواہی جا کے دیں گے، تو یعنی گواہ جو ہے وہ گویا یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تو مار دیا، تو یعنی اور فتنہ ہو جاتا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، سورہ اعراف میں تفصیل ہے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے تو مجھے فتنے میں ڈال رہا ہے، ان ہی الا فتنتک، یہ تیرا فتنہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم،
پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا, زندہ کر دیا تمہارے مرنے کے بعد. تو یہ اللہ کا حضرت موسیٰ پہ بھی احسان تھا کہ ان کو آزمائش سے بچا لیا, اور ان لوگوں پر بھی احسان تھا, ورنہ موت کے بعد اللہ زندگی کسی کو نہیں دیتے. لیکن ان کو پھر اللہ نے مہلت دی کہ اٹھ جاؤ. یہ 70 افراد تھے کم بخت, اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا, زندہ کر دیا. لعلکم تشکرون, شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو لیکن یہ ان لوگوں نے پھر جا کے گڑبڑ کی تھی, اور وہ پھر انشاءاللہ اس موقع پر میں بتاؤں گا, اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے تم پر بدلی کا سایہ کیا, بادل کے ٹکڑے کا تم پر ہم نے سایہ کیا. یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اصل میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن میں واقعات ترتیب سے نہیں ہوتے, سوائے یوسف علیہ السلام کا واقعہ, وہ پورا ایک ترتیب سے بیان کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ترتیب سے واقعات اس لیے نہیں ہوتے کہ قرآن کا مقصد واقعہ سنانا نہیں ہوتا, کوئی کہانی سنانا نہیں ہوتا. جب ہم کسی کو کہانی سناتے ہیں نا تو پوری ایک ترتیب کے ساتھ, تاکہ اس کہانی میں دلچسپی پیدا ہو. کیونکہ قرآن کا مقصد اس واقعے میں جو اسباق ہیں ان اسباق کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. لہذا قرآن جہاں یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ واقعہ بیان ہونا چاہیے, واقعے کا یہ حصہ بیان ہونا چاہیے, یہ ٹکڑا, تو قرآن اس کو بیان کر دیتا ہے, حالانکہ وہ بعد میں ہوا ہوتا ہے, اور جو بعد والا حصہ ہے وہ بسا اوقات پہلے بیان کر دیتا ہے. یہ قرآن میں بہت ہوتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی تاکہ تم شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. یہ واقعہ جب ہوا تھا کہ یہ تورات کے بہت بعد کا واقعہ ہے, کہ جب ان کو تورات مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اب ان سے کہا اللہ کے حکم پہ کہ ہمارا اصل وطن شام ہے, جہاں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, اور وہاں بیت المقدس ہے. یہ تو یوسف علیہ السلام کی مصر میں حکومت قائم ہوئی تھی, تو ہم کہاں چلے گئے تھے؟ مصر. تو ان کے مصر جانے کے بعد شام پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا, اور وہاں وہ غیر مسلم قوم تھی, وہی بت پرستی اور شرک. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تمہیں نجات مل گئی ہے فرعون سے, اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ کام تو اللہ نے خود سے کر لیا نا, تمہیں لڑنا نہیں پڑا, ظالم سے نجات دے دی, اب تمہیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. اب تم اب تو وہ میدان میں تھے نا, مصر سے تو نکل چکے تھے, تو کہا کہ اب تم دوبارہ ارض شام کی طرف جاؤ, اور وہاں قوم عمالقہ سے اب تمہیں جہاد کرنا پڑے گا. یعنی یہ نہیں کہ اب سارے کام اللہ ہی کر دے گا, اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا, اب تم لڑو اس قوم سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دے دی کہ اس لڑائی میں اللہ نے فتح کا تم سے وعدہ کیا ہے. یہ واقعہ بھی قرآن میں آئے گا, ہم انشاءاللہ وہاں تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی تو یہ اتنی بات کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی. تو یہ قوم, انہوں نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے کہ یار ذرا سروے کرو وہ لڑائی کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ جاسوسوں نے آ کے بتایا کہ وہ تو بڑے لمبے چوڑے تڑنگے سے لوگ ہیں, بڑے طاقتور لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے. تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ, 2 انعام یافتہ لوگ تھے, قرآن کہتا ہے نیک لوگ تھے. انہوں نے کہا بھائی جب اللہ کا وعدہ ہے تو تم جاؤ, اللہ مدد کرے گا, فتح ہو جائے گی. انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں, دونوں جا کے لڑیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوئی. آپ خود سوچیں کیا حال ہوا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت, کہ اللہ ایسی قوم ہے, کتنے معجزے دیکھ لیے انہوں نے, کتنا کچھ کر لیا, اب ان سے اتنا بھی نہیں. اور کیسے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ واقعہ ہوا ہے نا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اب میں اس قوم کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا, ان کی نالائقیاں بہت ہو گئی. یہ بہت بعد میں واقعہ ہوا ہے جو قرآن پہلے بیان کر رہا ہے, اور کچھ پہلے واقعات ہوئے ہیں جو اگلی آیتوں میں بیان ہوں گے. تو یہ ترتیب اوپر نیچے قرآن میں بہت ہوتی ہے, کیونکہ ابھی تو قرآن ان کی شرارتیں بیان کر رہے ہیں نا کہ تم نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا مانگی, اے اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں, ان پر میرا کنٹرول ہے, اس قوم پہ میرا کنٹرول نہیں ہے, اور اب میرے اس قوم میں تو کیا کر دے, علیحدگی کر دے, مجھے ان سے جدا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ٹھیک ہے, آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, اور ان کو سزا یہ ملے گی کہ یہ 40 سال تک اس وادی تیہ, جسے کہا تیہ عربی میں حیرانگی کو کہتے ہیں,
تو چونکہ 40 سال تک وہ اس میں حیران سرگردان گھومتے رہتے اس لیے اس کا نام پڑ گیا وادی تیہ۔ تو اب یہ اس وادی میں یتیہون فی الارض، تاہا یتیہو اصل میں تھا تایاہا یتیہو، اس کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا۔ تو یہ اب اس میں 40 سال تک حیران پریشان گھومتے رہیں گے، سرگردان گھومتے رہیں گے، نہ کوئی بازار، نہ کوئی مارکیٹ، نہ کوئی گھر، کچھ بھی نہیں ہوگا، میدان میں پڑے رہیں گے، یہی ان کی سزا ہے۔ اور 40 سال کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی دوران انتقال ہو گیا، اور اس میدان میں بھی کچھ واقعات ہوئے، اور پھر 40 سال کے بعد انہوں نے جہاد کیا۔ تو اس 40 سال کے دوران بھی بڑے واقعات ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں۔ وہ واقعات اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل، اب ان کو سزا ملی تھی اللہ کی طرف سے کہ 40 سال میدان میں پڑے رہو گے۔ تو سزا تو انسان برداشت کرتا ہے نا، مثال کے طور پر کوئی جیل میں ہو اور وہاں برگر منگوا رہا ہو تو پولیس والے اس کی ٹھکائی لگائیں گے نا، بھائی تو سزا میں جیل میں پڑا ہے، تجھے یہاں برگر کی سوج رہی ہے۔ تو یہ جب میدان میں پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ دھوپ لگ رہی ہے، یہ ایسی سخت دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ایک بادل کو مسلسل متعین کر دیا، بھائی ہر وقت ان کے اوپر رہو۔ تو وہ سزا میں بھی اللہ نے کیا کر دی؟ تخفیف، کہ یہ ان سے دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہے تو اب سایہ ہر وقت ان کے اوپر۔ تو جہاں جہاں یہ چلتے تھے نا اس میدان میں، بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر ہر وقت چلتا تھا، تو چھاؤں ملتی تھی ان کو۔ یہ اللہ کا یعنی ایک خلاف عادت ہے نا یہ کام، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک معجزاتی طور پر اللہ نے کیا، تو یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک کام جو عام اسباب سے ہٹ کر ہے وہ ہو رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، مارکیٹیں نہیں تھیں، نہ کوئی کھیت تھے، تو بھوک لگتی تھی، پریشان ہوئے، بھائی ہمیں کھانے کو چاہیے، کھانے کو چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ چلو کوئی فضول سی چیز جو بالکل بے لذت ہوتی ہے، جیسے قیدیوں کو ملتی ہے نا پتلی پتلی دالیں ملتی ہیں کہ یہ کھاؤ بس، جو اللہ بچائے جیلوں میں قیدیوں کا حال ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھئی یہ کھاؤ بس، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ انزلنا علیکم المن والسلویٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ من کو اردو میں ترنجبی کہتے ہیں، یہ کوئی سفید رنگ کی پنیر کی طرح یا اس طرح کی کوئی چیز ہوا کرتی تھی، کہتے ہیں بڑی لذیذ ہوتی تھی، ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں، نہ کھائی ہے۔ تو سفید کلر کی کوئی چیز ہوتی تھی جو بڑی لذت والی ہوتی تھی اور طاقتور ہوتی تھی۔ جب یہ صبح اٹھتے تو جو ہے یہ پتوں کے اوپر، یہ جیسے ہوتے ہیں نا جھاڑیاں وغیرہ جو میدانوں میں ہوتی ہیں، ان کے پتوں کے اوپر یہ ترنجبی چائے یہ جو تھی یہ لگی ہوتی تھی۔ اور دوسرا سلوہ بٹیر جو ہے نا یہ اڑ اڑ کے آ جایا کرتے تھے ان کے پاس، تو ان کو شکار نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ بٹیروں کو ذبح کر کے کھاتے۔ بٹیر کا گوشت بھی آپ کو پتہ ہے لذیذ ہوتا ہے، آسانی سے گل جاتا ہے اور اس میں بیماریاں نہیں ہیں، جو بھی پرندوں کے گوشت ہیں۔ تو یہ اللہ نے کہا یہ کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ روزی میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ وما ظلمونا، اللہ فرماتے ہیں انہوں ظالموں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، یعنی اس نعمت کی بھی انہوں نے ناقدری کی جس کا آگے بیان آئے گا۔ ان ظالموں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری ناقدری کر کے، ناشکری کر کے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اپنے اوپر الٹا ظلم کیا انہوں نے۔ تو وہ ظلم یہی ہے کہ اللہ کی ناشکری کی، جس کے نتیجے میں آج اللہ نے ان سے خلافت بھی چھین لی اور روحانی اقتدار بھی چھین لیا اللہ نے ان سے، اور ذلت مسلط کر دی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو۔ اس کا شان نزول یہ یعنی اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب وہ میدان میں نا من و سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، جس کا بیان آگے آئے گا، ڈیٹیل میں آئے گا۔ میں نے بتایا کہ قرآن میں واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی، اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن یہاں اجمالی تفصیل ہے۔ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، اس میں دو قول ہیں مفسرین کے، دونوں مضبوط قول ہیں۔ ایک قول تو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا ہمیں رزق چاہیے، کھانا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا شہر میں داخل ہو، قریب کا جو شہر ہے اس میں جاؤ، محنت مزدوری کرو، کماؤ تو تمہیں ملے گا رزق۔ لیکن جب شہر میں داخل ہو گئے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ گناہ کیا ہوا تھا؟ جہاد کا حکم دیا تھا تم نے، وہ حکم پورا نہیں کیا، اور جو تم سے ناشکریاں ہوئی ہیں۔ تو شہر میں سر جھکا کے داخل ہونا اور کیا کہنا؟ حطۃ، حطہ کا معنی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم تمہارے گناہ کو معاف کریں گے، اور شہر میں جاؤ سب کچھ کھانے کو، جیسے شہر میں ہوتا ہے نا، جاؤ ہر جو دل چاہے آدمی کو ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بہت بعد میں، جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا،
ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو 40 سال کے بعد جب ان کو حکم دیا گیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرو، دوبارہ انہوں نے جہاد کیا، اس میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو ان کو حکم تھا شہر میں اب عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے اور اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگنی ہے اور حتہ کہنا ہے. تو انہوں نے اس حتہ کے لفظ کو تبدیل کر دیا. تو یہ دونوں قول مضبوط ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ پہلا قول زیادہ مضبوط ہے، کہ جو پہلا قول ہے نا کہ وہ جہاد کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جب کہا کہ ہم یہ کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا تو اللہ نے کہا ادخلوا مصرن، شہر میں داخل ہو جاؤ. آگے آ رہا ہے یہ. تو جب یہ شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ بھئی قریبی شہر ہے وہاں جاؤ اور کماؤ اور شہر میں ہر کچھ ملتا ہے، لیکن اپنے گناہوں سے توبہ کرو جو تم سے ماضی میں ہو چکے ہیں. تو یہ شہر میں داخل ہونے لگے تو ان نالائقوں کو چونکہ روٹی کی فکر تھی، من و سلوہ کھا کھا کے یہ تنگ آ گئے تھے. جتنی بھی اچھی خوراک کو آدمی بار بار کھاتا ہے نا تو ظاہر ہے اس کا دل اکتا جاتا ہے. تو اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بھی ہمیں فری میں مل رہا ہے، ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے، ہم تو دال کے بھی مستحق نہیں تھے. تو ایسے موقع پہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا، شہر میں داخل ہوتے ہوئے حطتن کو کیا کر دیا، حنتتن. حنتا عربی میں گندم کو کہتے ہیں، اور بعض نے حبتن، حبہ بھی دانے کو کہتے ہیں، اناج کو، غلے کو کہتے ہیں. تو چونکہ روٹی کی فکر سمائی ہوئی تھی تو بجائے توبہ استغفار کرتے کہ بھئی جب توبہ استغفار کریں گے تو جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے روٹی چھینی ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا تو روٹی مل جائے گی. تو گناہ کی معافی کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ خیال ہوا کہ یار جب ہم شہر میں داخل ہوں گے اللہ نے کہا سر جھکا کے جانا اور یہ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو ان کو خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ قبولیت کا ٹائم ہے. جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ توبہ استغفار کرتے ہوئے جانا تو اس کا مطلب اس وقت جو دعا مانگیں گے کیا ہوگی، قبول. تبھی اللہ کہہ رہے توبہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ یار توبہ تو ہوتی رہے گی بعد میں آرام سے، پہلے کھانا مانگو اللہ سے، روٹی مانگو. تو نالائقوں نے کیا کیا، حتہ کے بجائے کہنا شروع کر دیا حنتا. حنتا گندم کو، یعنی کیا مطلب، روٹی روٹی روٹی، یعنی اے اللہ ہمیں کیا چاہیے، گندم چاہیے، روٹی چاہیے. یا بعض نے کہا حبہ کہا انہوں نے. حبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ بھی اناج چاہیے، غلہ چاہیے. اس پہ بھی اللہ کو بہت غضب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آفت نازل کی، وہ میں اگلی آیت میں بتاتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا اذ قلنا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں چلے جاؤ، تمہیں من و سلوہ کھا کھا کے اگر تنگ آ گئے ہو تو چلے جاؤ یہاں پہ اور جہاں سے چاہو رغدن رج کے کھاؤ، لیکن جب شہر کے دروازے میں داخل ہو تو ادخلوا الباب سجداً، سر جھکا کے سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، وقولوا حطۃ، اور زبان سے کہنا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور جو عمل اچھا کرے گا اس کو اور نوازیں گے ہم. فبدل الذین ظلموا، اللہ فرماتے ہیں ظالموں نے بدل دیا، قولا غیر الذی قیل لہم، جو قول ہم نے کہا تھا نا اس قول کو کسی دوسرے قول سے بدل دیا. وہ دوسرا قول کیا تھا، حنتا اور حبہ، ٹھیک ہے نا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک آفت نازل کی، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ یہ فسق کیا کرتے تھے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے. تو وہ آفت کیا تھی، روایات میں ملتا ہے وہ طاعون کی بیماری تھی. ایک وبا آسمانی آئی ہے، طاعون پھیلا ان میں اور بہت سارے لوگ مر گئے اس میں. تو آپ کو پتہ ہے وبائیں پھیلتی ہیں تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے. اسی میدان وادی تیہ میں اللہ نے ان کو لے جا کے ان پر وبا مسلط کی اور اس میں بہت ہزاروں لوگ اس میں مر گئے اس بیماری میں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اچھا یہ تو رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلا رکوع پڑھیں گے، وہ ہے رکوع نمبر 7. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل. وَإِذِ، اِذ کا معنی کیا ہے، اس وقت کو یاد کرو. استسقا، جب پانی طلب کیا، اصل میں تھا استسقایا، استخرجا، ٹھیک ہے نا، اس طرح باب استفعال، پانی طلب کرنا. جیسے نماز استسقا ہوتی ہے نا جس میں ہم پانی طلب کرتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے پانی طلب کیا، پانی مانگا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، مار. چلو پہلی دفعہ وہ لفظ تو آیا نا جو آپ نے گردانوں میں پڑھا ہے، ضرب یضربو، یضربو وہ مارتا ہے مارے گا، اضرب کا معنی مار. اضرب اے موسیٰ مار، بی عصا کا، اپنی عصا کے ساتھ. عصا کا معنی عصا، کا معنی تیری عصا، بی کا معنی ساتھ. اپنی عصا کے ساتھ مار، یعنی اپنی عصا کو مار. الحجر، پتھر پہ. حجر عربی میں کسے کہتے ہیں،
پتھر کو. اردو میں استعمال ہوتا ہے حجر, اردو میں نہیں استعمال ہوتا. فن فجرت اصل میں تھا ان فجرت, اکتسبت کی طرح, ان فعالت کی طرح. تو فن فجرت پھوٹ پڑے اس سے, انفجار پھوٹنے کو کہتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو خود کچھ دھماکے دنیا میں ہوتے ہیں نا, تو عربی چینل میں انفجار کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے. بہرحال پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے, اثنتا عشرتا عینا, 12 چشمے. عین چشمے کو کہتے ہیں جو پانی کا چشمہ, اور اثنتا عشرہ 12. شیعوں کا ایک فرقہ ہے نا اثنا عشرہ کہتے ہیں اس کو, 12 امام جن کے ہوتے ہیں نا, تو اثنا عشرہ کہتے ہیں ان کو. تو اثنتا عشرتا کا مطلب کیا ہے؟ اثنتانی 2 سے نکلا, عشرہ 10 کو کہتے ہیں. 10 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 12. تو فن فجرت پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے. قد علیما, تحقیق, قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق, جان لیا, علیما جان لیا, کلو اناسن ہر انسان نے. اناس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان. مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ, ہر انسان کو پتا تھا کہ میں نے پانی کہاں سے پینا ہے. تفسیر میں بتاؤں گا, ابھی تو صرف لفظی ترجمہ. مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ, جیسے مسجد سجدے کی جگہ, مشرق سورج نکلنے کی جگہ, مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ. تو یہ مفعل اور مفعل کا وزن جو ہے نا, جگہ اور ٹائم کو ڈیفائن کرتا ہے. تو مشرب شرب کی جگہ, پینے کی جگہ. ہر شخص کو پتہ تھا کہ اس نے پہچان لیا اس کے پانی پینے کی جگہ, تاکہ پھڈے بازی نہ ہو ان میں آپس میں. کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. یعنی اس وقت ان کو کیا کہا گیا؟ یہ محذوف ہے نا, یعنی قیل لہم, ان سے کہا گیا کلو, کھاؤ بھی, کھانے کے لیے منو سلوا اتار دیا ہم نے, وشربو اور پیو بھی, من رزق اللہ, اللہ کے رزق میں سے, اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تعثوا, اور مت پھرو, عصا یعصوا کا معنی چلنا پھرنا. ولا تعثوا, اور مت پھرو, فی الارض زمین میں, مفسدین فساد مچاتے ہوئے. مفسد فساد مچانے والے کو کہتے ہیں, جیسے مسلم اسلام لانے والا, ٹھیک ہے نا. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ, اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نصبرا, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. لن کا معنی ہرگز نہیں, نصبرا صبر کرنا آسان ہے نا, یضربو اور نصبرو. لن نصبرا, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے, علی طعام واحد, ایک کھانے پر. منو سلوا منو سلوا منو سلوا, بٹیر, اور یہی آتا جا رہا ہے, یہی کھاتے جا رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل فار اس ٹو ٹیک دس, ٹھیک ہے نا. ہم اے موسیٰ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے. فدعو لنا, فدعو اصل میں تھا ادعو, جیسے نصر ینصرو, اس سے امر آئے گا انصر, تو دعا یدعو, اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا. تو ادعو, تو یہ بن گیا ادعو. ادعو, اور الف سائلنٹ ہو گیا شروع میں فا لگانے سے, تو بن گیا فدعو. پس پکار تو, یعنی دعا کر تو, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے. کیا دعا کر؟ یعنی دعا کر جس کا یہ نتیجہ ہو کہ یخرج لنا, کہ وہ اللہ نکال دے, لنا ہمارے لیے. اخرج یخرجو کا معنی نکالنا, کہتے ہیں اخراج ہو گیا مدرسے سے, اسکول سے. یخرج لنا, یکرمو کی طرح, وہ نکالے ہمارے لیے, مما, ان چیزوں میں سے. مما اصل میں تھا من ما, من الگ ہے, ما الگ ہے. من کا معنی سے, ما کا معنی وہ چیز. نکال دیں ان چیزوں میں سے, تم بت الارض, جو زمین اگاتی ہے. امبتا یمبتو امباتن, اس کا معنی ہوتا ہے اگانا, جیسے نباتات ہے نا, اگی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں. مما تنبت الارض, وہ چیزوں میں سے ہمیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے. پھر آگے خود تفصیل بیان کر رہے ہیں. من بقلہا, من کا معنی یعنی بھی ہوتا ہے, خوب سمجھو. یعنی پیچھے کلام میں کوئی ابہام ہوتا ہے نا, تو من کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے. من کا معنی ہوتا ہے اصل میں سے, تو کیا مطلب؟ من بقلہا, وہ ہونا چاہیے ساگ میں سے. تو ہم اس کو بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ رب ہمارے لیے نکال دے ان چیزوں کو جو زمین اگاتی ہے ساگ میں سے. تو اس کا یہ ترجمہ مزیدار نہیں بنتا نا. تو یہاں سے کا معنی ہوتا ہے یعنی زمین جو چیزیں اگاتی ہے تو اس سے ہماری مراد یہ چیزیں ہیں. تو زمین تو ظاہر ہے بہت کچھ اگاتی ہے نا, جو کھانے کی نہیں ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی زمین جو ہے وہ تو جھاڑیاں بھی اگاتی ہے. تو اب ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو
کہ اے موسیٰ آپ رب سے دعا کریں کہ وہ نکال دے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی من بقلہا، بقل کہتے ہیں ساگ کو، یعنی جو بھی پتے جن کے پکا کے کھائے جاتے ہیں نا اس کو بقل کہتے ہیں، جس کو ترکاری بھی کہتے ہیں اردو میں، یعنی سرسوں کا ساگ ہو گیا، مولی کے پتے ہو گئے اور پالک ہو گیا، اس ٹائپ کی جتنی چیزیں، تو یہ بھی انسان کی خواہش ہے، تو یعنی ساگ میں سے ہو۔ وقصائہا، قصہ کہتے ہیں، قصہ ککڑی کو کہتے ہیں، کھیرا اور ککڑی دونوں کو کہا جاتا ہے۔ وقصائہا، اور زمین کے ککڑیاں، ہا ضمیر زمین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وفومہا، اور ہمیں گیہوں چاہیے، فوم گیہوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اس زمین کا گیہوں چاہیے۔ وعدسہا، عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں، وعدسہا، اور زمین کی مسور کی دال۔ وبصلہا، بصل پیاز کو کہتے ہیں، اور زمین کا پیاز۔ تو اب دوبارہ ترجمہ کر دوں، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، پس آپ اپنے رب کو پکاریں وہ نکال دے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، جو ترکاریوں میں سے ہو، ککڑی میں سے ہو، گیہوں میں سے ہو، اور مسور کی دال ہو، اور پیاز ہو۔ بڑی خاندانی چیزیں مانگی انہوں نے بھائی۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اتستبدلون، ظاہر ہے اللہ کے کہنے سے فرمایا، کا معنی کیا، تستبدلو استبدال سے نکلا ہے، استفعال باب استخراج، اس کا معنی ہوتا ہے تبدیلی چاہنا۔ عربی بڑی عجیب زبان ہے یار، دیکھو ایک ہی باب کو جب دوسرے باب میں کنورٹ کرو گے تو معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں، جیسے بدل یبدلو تبدیلا، سبح یسبح تسبیحا، اس کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا۔ اگر آپ یہ معنی پیدا کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی تبدیل نہیں کر رہا بلکہ تبدیلی چاہ رہا ہے، تو اردو اور انگلش میں کتنا لمبا سینٹنس کہنا پڑے گا نا آپ کو، وہ تبدیلی چاہتا ہے، پورا اتنا بڑا۔ عربی میں ایسا نہیں ہوتا، سینتا لگا دو شروع میں، بدلہ ہے اس کو استبدلہ کر دو، جیسے خرجہ کا معنی نکلا، استخرجہ نکالا، ٹھیک ہے نا۔ کرومہ کا معنی عزت مانا ہوا، اکرمہ کا معنی عزت والا کیا اس نے، تو یہ ہونا، کرنا، چاہنا، یہ سارے معنی چینج ہو جاتے ہیں صرف دو چار حرف اضافہ کر کے، پورے سینٹنس کو نہیں چینج کرنا پڑتا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اتستبدلون، تضربون کی طرح، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کم درجے کی ہے۔ ادنا کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے ادنا، جو ادنا ہے اسے چینج کرنا چاہتے ہو، بالذی، اس چیز کے ذریعے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، یعنی تمہیں ایک بہتر چیز مل رہی ہے من و سلوہ، اس کو تم چاہتے ہو کہ ایک ادنا چیز پہ لے آؤ، مسور کی دال اور یہ سب چیزیں، تمہیں اللہ تعالیٰ فل آف پروٹین چیزیں کھلا رہا ہے۔ مسور کی دال بھی بڑی خاندانی چیز ہے لیکن بٹیر سے اچھی تو نہیں ہے نا، تو تم یہ چاہ رہے ہو، اہبطوا مصرن، ہبط یہبط کا معنی بلندی سے نیچے اترنا، تو شہر میں اتر جاؤ۔ تو یہاں اترنا اس لیے کہا گیا ہے کہ یعنی جانا آسان ہوتا ہے نا شہر کی طرف، تو اس لیے ہبط سے تعبیر کیا گیا ہے، ہبط یہبط، اہبطوا مصرن، اترو شہر میں۔ مصر عربی میں شہر کو کہتے ہیں، مصر کسے کہتے ہیں؟ شہر کو، اور مصر ایک ملک کا نام بھی ہے، لیکن یہاں وہ ملک مراد نہیں ہے، کیونکہ عربی میں جب ملک مصر آئے گا نا تو مصرا ہوتا ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ جیسے ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور بیٹوں سے کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، تو وہاں مصر سے مراد وہ ملک مصر تھا، تو اس پہ مصرا ہے، تنوین نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تنوین جب آتی ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی یا کسی، تو یہاں کیا ہوگا، ادخلوا مصرن، اہبطوا مصرن، کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، سمجھ رہے؟ جبکہ مصر کسی شہر نہیں ہے، وہ تو ایک اسپیسیفک ایک مخصوص جگہ ہے، تو اس پہ تنوین نہیں آ سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرن، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا شہر میں جاؤ، فإن لکم، تو بے شک ہوگا تمہارے لیے، ما، وہ چیز، سألتم، جس کا تم سوال کر رہے ہو، ضربتم کی طرح، یعنی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، کھانے پینے کو ملے گا، جاؤ شہر میں۔ لیکن یہ شہر میں جانے سے ان کو پتہ تھا کہ وہاں جا کے یا تو جہاد کر کے جانا پڑے گا، ایسے کون اپنے شہر میں گھسنے دیتا ہے، تو لڑائی سے یہ جان چھڑاتے تھے، یا یہ کہ محنت کرنی پڑے گی، اور یہ غلامی میں رہ کے وہ انسان کی سوچ ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے، اور فری پھوکٹ میں کھانے کو مل رہا ہے
اس پہ ان کو مسور کی دال یاد آ رہی ہے. ٹھیک ہے, فَإِن تمہارے لیے جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں وہاں ملے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, اللہ فرماتے ہیں مار دی گئی ان کے اوپر ذلت, یعنی اس قسم کے مطالبات اور باتوں کی اور حرکتوں کی وجہ سے. ضریبت کا معنی یعنی ہم لفظی ترجمہ مارنا سے نہیں کریں گے بلکہ مسلط کر دی گئی. ٹھیک ہے نا, مسلط کر دی گئی علیہم ان کے اوپر ذلہ ذلت, والمسکنہ اور رسوائی. ذلت اور مسکنت میں دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, لیکن مسکنت کہتے ہیں وہ والی ذلت جس کو جو دیکھنے سے بھی نظر آ رہی ہو. مسکین سے نکلا ہے نا مسکنت. دیکھیں ایک ہوتا ہے فقیر, ایک ہوتا ہے مسکین. تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے, اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے. لیکن مسکین وہ فقیر کہ جس کے حلیے سے بھی پتہ چل رہا ہو, یعنی اتنا غریب ہو کہ اس کے چہرے سے غربت ٹپک رہی ہو. تو وہ اس کو جب دونوں اکٹھے استعمال ہو گئے نا فقیر اور مسکین کا لفظ, تو یہ فرق ہوگا. ایک ہی آیت میں اگر دونوں لفظ آ رہے ہیں, انما الصدقات للفقراء والمساکین, قرآن میں آتا ہے فقیروں کے لیے زکوٰۃ اور مساکین کے لیے. تو یہاں چونکہ ایک ہی جملے میں دو لفظ استعمال ہوئے تو دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا, لیکن اگر یہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. تو یہاں بھی ذلت اور مسکنت چونکہ ایک ہی جملے میں استعمال ہوئے ہیں تو ان کا مفہوم الگ الگ ہوگا. ذلت جو انسان رسوا ہو جاتا ہے, اور مسکنت وہ رسوائی جو دکھ رہی ہو. تو بعض دفعہ انسان ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے, یہ کم درجے کا آدمی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان پر حقیقی ذلت تو ہم نے مسلط کی, لیکن وہ والی ذلت جس سے لوگوں کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ ذلیل لوگ ہیں اور یہ کم درجے کے لوگ ہیں, وہ والی بھی مسلط کی. دیکھو ایک آدمی کا گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے جس سے لوگ اس کو عزت دار سمجھتے ہیں, لیکن وہ حرکتیں ایسی شروع کر دیتا ہے کہ جس کو ان حرکتوں کا علم نہیں ہوتا وہ اس کو عزت دار سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ ذلیل ہو چکا ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ ان حرکتوں کو دیکھ کے پھر اس کے گیٹ اپ سے متاثر نہیں ہوتے, اور لوگوں کی نظر میں یہ بات طے شدہ ہو جاتی ہے کہ یہ قوم کے اچھے لوگ نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کو جو ہم نے سزا دی حقیقی ذلت بھی, اور وہ ذلت جو لوگوں میں متعارف ہو جائے وہ والی ذلت بھی ان پہ مسلط کر دی گئی. تبھی آج دیکھو دنیا میں ایک بڑی گالی بن چکی ہے, اور لوگوں کی نظر میں اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. یہی وجہ ہے کہ صرف مسلمان یہودیوں کو برا نہیں سمجھتے, ساری دنیا برا سمجھتی ہے. آپ جرمنی میں جا کے یہودیوں کے بارے میں پوچھیں, کوئی اچھا کانسیپٹ نہیں. ہٹلر جو تھا اس نے, اچھا یہ میں نے تفسیر شروع کر دی, میں پھر تفسیر کے وقت ہی بتاؤں گا, ابھی تو میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. ہٹلر کی بار مکمل کر لیتا ہوں. ہٹلر نے یہودیوں کو بہت مارا تھا نا, تو کچھ یہودی اس نے زندہ چھوڑ دیے تھے, اور اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں نے اس لیے چھوڑے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا. یہ جب زندہ رہیں گے نا تو حرکتیں ایسی کریں گے تو لوگوں کو میں یاد آؤں گا. ٹھیک ہے نا. اور کمال کی بات ہے جب یہودیوں کو ہٹلر نے بہت مارا تھا تو خلافت عثمانیہ نے ان کو پناہ دی تھی, یہودیوں کو بچایا تھا, جو بہت سارے یہودیوں کو, یعنی مسلمانوں کا ان پر بہت بڑا احسان بھی ہے یہودیوں پر. اللہ فرماتے ہیں اور ان پر مسلط کر دی گئی. وباؤ, باؤ اصل میں تھا بیاؤ, اس کا معنی ہوتا ہے ضربو کی طرح لوٹنا. تو وباؤ بغضب من اللہ, اور یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. لوٹے کا مطلب مستحق ہوئے. یہ ذالک, یہ سب کچھ اس لیے ہوا, اللہ گویا اشارہ کر کے بتائیں یہ جو ذلت اور اللہ کا غضب ان پر آیا کیوں, بِأَنَّهُمْ, اس لیے کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. یہ بھی تو کھلے انکار ہی ہے نا, عمل سے انکار کر رہے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو بغیر الحق, حق کے بغیر. یہ قید اتفاقی ہے. اب یہ مشکل الفاظ میں استعمال کرتا ہوں, پھر تفسیر میں لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں یار مجھ سے بہت گاڑی اردو. آج کسی نے کمنٹ وہ کیے کہ بھائی وہ متشابہات کے لفظ آپ استعمال کر رہے ہو, اتنے گاڑے الفاظ ہیں یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہے. تو میں نے بھائی یہ گاڑا لفظ متشابہ کا استعمال کیا تھا تو اس کی ٹرانسلیشن بھی تو کی تھی نا, یعنی اس کو آسان الفاظ میں ڈیفائن بھی تو کیا تھا. یہ تو ایک ٹرم ہے نا متشابہ لفظ, ٹرم کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا, اصطلاحات کو. تو قید اتفاقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام جب بھی ہوگا ناحق ہی ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کے قتل کی دو قسمیں, ایک حق والا اور ایک ناحق. تو ناحق قتل کرتے تھے تو یعنی ناحق ہی ہو سکتا ہے, تو جو کام ناحق ہوتا ہے اس پہ سزا ملتی ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ناحق جس کو وہ خود بھی ناحق سمجھتے تھے,
کیونکہ بعض دفعہ انسان کنفیوز ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے معاذ اللہ یہ جھوٹا نبی ہے، تو وہ اس کو قتل کرتا ہے، اپنے خیال میں حق پر ہوتا ہے وہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہاں یہ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ قتل کیا کرتے تھے ایسا جس میں ان کو خود بھی پتہ ہوتا تھا کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے جرائم انہوں نے کیے ہیں۔ ذالک، اور یہ جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا تھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیسے کر لیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں بیما، اس لیے کہ عصو اصل میں تھا عصوا ضربوا کی طرح، عصیان سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے نافرمانی کرنا۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، یعتدون اصل میں تھا یعتدیون، یکتسبون کی طرح جو پڑھا جاتا ہے یعتدون، اور یہ اعتدا کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، عدوان سے نکلا ہے نا، اور یہ حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ تفسیر میں پھر اس کی میں مطلب بتاؤں گا، میں بے خیالی میں تفسیر بھی اسی ٹائم شروع کر دیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا، اچھا یہ رکوع مکمل ہو گیا، اب میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ یہ بھی وادی تیہ کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ جب وادی تیہ میں خوراک بھی ملی، پانی بھی چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا پانی نہیں ہے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے آسمان سے بارشیں برسا دے اور پھر ان کو حکم دے کہ چلو بھائی اب وہ بناؤ، گڑھے کھودو اور تالاب میں پانی جمع کرو، اور جب تک نہیں ہوتا پیاسے رہو، یا کنویں کھودو۔ یہاں بھی اللہ نے آسانی کی کہ اپنا معجزہ بھی دکھاؤں گا میں تاکہ ان کو اور اللہ کی قدرت پہ یقین آئے، اور پانی کا انتظام بھی ایسا کہ ان کے آپس میں پھڈے بازی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی اللہ سے، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ ماریں، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے اس سے۔ 12 اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک زوجہ سے تو 2 بیٹے تھے یوسف اور بنیامین، اور دوسری زوجہ سے 10، تو 12 بیٹے تھے۔ تو یہ 12 کے 12 جو ہیں، ان سے جو نسل چلی ہے سب الگ الگ قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پیدا کیے، کیونکہ یہ قبائلی جنگ ان لوگوں میں ہوتی تھی، ظاہر ہوتی ہوگی، تبھی تو اللہ نے کہا کہ 12 چشمے، تاکہ ہر قبیلے کو پتا ہو کہ اس کا پانی کون سے چشمے سے، تاکہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کی رحمت۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے 12 چشمے پیدا کر دی، اور ہر قبیلے کو، ہر انسان کو پتا تھا میں نے پانی کہاں سے پینا ہے، یعنی اس کو پتا تھا تمہارا قبیلہ یہ ہے تو تم نے یہاں سے، تاکہ اس میں بھی کنفیوژن نہ ہو، ورنہ اس میں پھڈے ہو جاتے ہیں ان کے، پورا مہینہ اسی پہ لڑتے رہتے، تو وہاں سے پیے گا تو میں یہاں سے پیوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کا احسان تھا، اور اللہ نے ان سے کہہ دیا تھا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور زمین میں فساد نہ بچاؤ، یعنی نافرمانی نہ کرو۔ فساد نہ بچاؤ کا یہ مطلب بھی ہے کہ پھڈے بازی مت کرو، کیونکہ ہم نے اب لڑائی کا راستہ تمہارے لیے ختم کر دیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ ایک کھانے پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے۔ یہ چونکہ اب اس کی تفسیر لمبی ہے، تو میں انشاءاللہ، اور وقت بھی ہمارا پورا ہوتے ہوئے ایسا نہ ہو آدھا رہ جائے، تو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس آیت کی ڈیٹیل بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔